وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے. مرحوم محمد علی بندے علی، مرحوم علی اعلیٰ دین بھائی ابن غلام حسین بھائی، کلثوم بھائی بنتے تار بھائی، حسینہ بانو بنتے حسین بھائی، نرجس محسن کریم، عباس علی ابن محمد علی، گوہر بانو اور تمام مومنین و مومنات. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت ہے. 73 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے انہیں امام بنایا. وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہمارے ہی حکم سے وہ ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر خیر کی وحی کی، خیر کے کاموں کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا کل کی مجلس تمہیدی تھی، تو آج ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے. ہمارا موضوع ہوگا معرفت ائمہ، اماموں کی معرفت. لیکن جنرلی معرفت سے میں ہٹ کے آپ کی خدمت عالی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جب پورے راستے اور جب پڑھ رہا تھا اور تیاری کر رہا ہوں تو مجھے ایک چیز کا خوف ستا رہا ہے. اسی لیے پہلے سے عرض کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو. شاید کچھ باتیں سنگین ہوں، بھاری ہوں، جو جنرل آپ کی سوچ سے بالکل ٹکراتی ہو. تو آپ اگر دیکھیے، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں سب سمجھتا ہوں، سب جانتا ہوں. یہ سب سمجھنا اور سب جاننا اہل بیت سے مخصوص ہے. اس میں بھی لمیٹیشن ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقایسہ ہم انبیاء سے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں علم پروردگار کے مقابل میں ان کا علم کم ہے. ٹھیک ہے؟ اور بقیہ کسی بھی مخلوق سے ان کی سمجھ بھی اور علم کا علم بھی ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے.
ہماری کیا دنیا کی کسی سوچ سے بڑھ کر۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم اتنی بڑی پرسنالٹی کی بات کر رہے ہوں جن کا مرتبہ خدا کے بعد آتا ہے، اور ہم اوپر سے جب سیکنڈ کیٹیگری کی شخصیت اور پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ہمارا رتبہ کیا ہے، پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوتا ہے۔ اب اتنے مثلا ہم اتنے نیچے ہوں اور اتنے اوپر کی بات کر رہے ہوں تو بہت بار ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میں ایک مثال لے آتا ہوں جو میرے موضوع سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، ایک صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد، محمد و آل۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن ذکر اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأيته، تو لام تاکید کے لیے، تم یقیناً دیکھتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ لرأيته خاشعا متصدعا، خوف سے بکھر جاتا تھا، ذرہ ذرہ ہو جاتا تھا۔ کس بات کا خوف؟ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یعنی قرآن میں ذکر پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے خوف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ انصاف سے بتائیے، ہمارے پاس جو قرآن ہے، ایک نہیں 50 قرآن لے جائیے پہاڑ کے اوپر رکھ دیجیے، ہے نا؟ اس قرآن کو ایک نہیں، میں نے کہا 50 کو لے جا کے رکھیے قرآن پہاڑ پہ، کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب دو سوال ہیں، اور بہت نیچرل سوال ہے۔ ایک سوال، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میں کہتا تو نہیں ہوں لیکن میں اب کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے بزرگان ہیں وہ پہلے سے آگے بیٹھ جائیں، ان کو بار بار کہنا پڑے گا مثلا آپ آگے جائیے، آگے آ جائیے، وہ تو مناسب ہی نہیں ہے۔ تو جا کے جو پیچھے ہیں وہ آنے والے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، ان کو آگے پانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے اب انشاءاللہ یہ جو ہے ابھی عشرے میں بات ہوگی، کبھی اس بار ذکر ہوگا کہ بھئی کیوں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آگے آ جاؤ، ہے نا ایک سوال۔ خیر وہ اب میں اس بات کی طرف نہ جاؤں، میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ آؤں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر اس قرآن کو، جو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دے تو بکھر جائے، پاؤڈر ہو جائے، کیوں؟ اللہ کے ذکر سے، خوف کے مارے، ہے نا؟ آیا یہ قرآن آپ لے جا کر رکھیے کچھ ہوگا؟ تو اب دو سوال ہے، یا قرآن معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے، یا یہ قرآن نہیں ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ نازل کرنے کے لیے۔ دو ہی صورت ہے نا، یا تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بھئی یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ دوسرے قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے اس قرآن کے مرتبے کو نازل 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 کرتے کرتے یہاں تک لایا ہے تو ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کا بڑا والا مرتبہ جو ہے، جو جبریل نہیں برداشت کر سکتے، اس کی بات اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہیں آپ کے ذہن میں نے کہا جو آپ نے سنا ہے اس کے تو ٹکراؤ جب پیدا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں اس بات کو اب ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا قرآن معاذ اللہ جھوٹ بولے، قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس قرآن سے تو کچھ ہوگا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہی ہے کہ جس قرآن کی اللہ بات کر رہا ہے وہ یہ دفتی والا قرآن نہیں ہے،
یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قرآن نہیں ہے. ہاں اس کی نورانی شکل ضرور ہو سکتی ہے, اس کی نورانی شکل ضرور ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ کیسا بات آپ کہہ رہے ہیں, تو میں ایک تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آ سکوں. آج آپ بڑے آسانی سے یہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لائٹ جل رہی ہے اور اندھیرا چھٹ گیا ہے نا, لیکن آپ ہزاروں بار دیکھتے ہیں اور روز دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے جب پلرز پہ تار لگایا جاتا ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے پلرز پہ کہ 25,000 کا وولٹیج اس میں ہے, اور گھن 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 کی آواز بھی آپ اس کے نیچے سن سکتے ہیں. کہتے بھائی اس کے قریب نہیں جانا. اب ہمارے وہاں تو لیکن چوری کی لائٹ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہر جو ہے شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر اس میں الگ الگ اس کا نام ہے. اب ایسے ممبئی والے ہیں کھانچا لائٹ, لیکن ہمارے وہاں ادھر چلے جائیے تو کھانچا نہیں کہتے, کہتے کٹیا والی لائٹ ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. اچھا وہ جتنا بھی آفیسر چاہے کچھ نہیں کر سکتے, جیسے ہی پتہ چلا آفیسر آیا وہ کٹیا اتار لیا, ادھر گئے ادھر لگا دی, اب کیا کر لیں گے, اور یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے, لیکن آپ اس کے لیے جو ہے, اس کے لیے بھی آپ اگر کھانچا والی لائٹ جو ہے ایک ایسے تار سے لے جسے 25,000 کا وولٹیج آ رہا ہے, آپ لے سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے. اور اگر آپ لینے کی کوشش کریں کوئی کہے گا بھیا نہ کرو یہ کام, اس لیے کہ آپ کا بل بھی جائے گا اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے نا, یا آپ کو نقصان بھی ہوگا. اور آپ کہیں گے میرے وہاں تو یہی لائٹ بڑی آسانی سے جلتی ہے, آپ کریں نہیں. تو میں اس کے جواب میں کہوں گا آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ جو آپ کے گھر میں آ رہے ہیں کرنٹ تو وہی ہے, لیکن اس کو ٹرانسفارمر سے اتنا نازل اتنا ریڈیوز کیا گیا ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے آپ کے بلب کو دیکھ کر. اس ٹرانسفارمر میں اتنی طاقت پیدا کی گئی ہے یا اس میں اتنا کرنٹ ڈالا گیا ہے, اور اس کی خصوصیت یہ بنائی گئی کہ وہ آپ کے بلب سے مل سکے, مطابقت کر سکے, اس لیے وہ جل رہا ہے. بالکل صورتحال یہی ہے قرآن کی, کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو معراج میں بلایا تو ایک مرحلے پہ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کیا, اے میرے حبیب یہاں سے آگے بڑھیے, آپ عالم ملکوت یہاں ختم ہو جاتا ہے, ایک قدم آگے بڑھوں تو میرا پورا وجود جل کے راکھ ہو جائے. یہ عالم ملکوت کی آخری حد ہے. اب فرشتہ ہونے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اب جو بھی پڑھا جاتا ہو, لیکن سچائی یہ ہے کہ رسول اللہ چاہ کر بھی ان کو نہیں لے جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حد ہی, ان کی لمیٹیشن ہی ختم ہو جائے گی. اب جب رسول اللہ آگے بڑھے تو قرآن کیا کہتا ہے, مجھے وہ جملے سے کہا فَأَوْحَا مَا أَوْحَا, اللہ نے کیا کیا, جو وحی کرنا تھا وحی کر دی, ٹھیک ہے. اب جو وحی کرنا تھی وحی کر دی, یعنی کیا, یہ قرآن کی وہ تصویر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو یہ چل کے خاک ہو جاتا. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اس سے ایک بات تو اندازہ ہوتی ہے کہ جس قرآن کو نورانی شکل میں اللہ نے معراج پر اپنے رسول کو دیا, وہ دیا ڈائریکٹ, اور خود کہتا ہے کہ یہ صرف میرا رسول ہی برداشت کر سکتا ہے, اور کوئی دنیا کی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی, صرف میرا رسول برداشت کر سکتا ہے. اب دیکھیے یہی مسئلہ ہے. اب آپ اس کے بعد روایتیں سن لیجئے.
رسول اللہ کو جب دیا تو کہا گیا کہ اے میرے حبیب، اب تم اس قرآن کو انسانوں کو دیکھ دیکھ کر دینا، جتنی جس کی کیپیسٹی ہو اتنا دے دینا۔ اور دلیل ایک روایت سن لیجئے، کسی کو 9 درجے عطا کر دیا، کسی کو 10 درجہ عطا کر دیا۔ یہ 10 درجہ اور 9 درجہ دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اتنا کمپیٹیبل بنایا، اتنا بنایا تاکہ ایک انسان اس کو برداشت کر سکے۔ دلیل تو ہزاروں میں آپ کو سنا سکتا ہوں اس بات۔ ایک آیت کسی کان میں پڑھ دیتے تھے، ہمارے اماموں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا۔ ایک آدمی نے آگے کہا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بڑی اچھی آواز تھی اس کی، اور شعر پڑھتا تھا اور بڑے لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک دن امام کا گزر ہوا، دیکھا کہ بڑے لوگ، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں شعر سنا رہا ہے، اس کی بڑی اچھی آواز ہے۔ اور امام اس کے قریب گئے، فرمایا یہی آواز اگر قرآن کے لیے استعمال کر لیتے۔ دوسرا ہے میرے آقا مجھے ایک آیت یاد نہیں ہے تو میں کیسے قرآن کے لیے استعمال کر لیتا؟ آؤ ادھر ادھر آیا ہو، ایک آیت قرآن میں پڑھی، ایک آیت قرآن کی پڑھی۔ کچھ آپ کیا ہے؟ کہا میرے مولا پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے امام ایک آیت کسی کے کان میں پڑھ دے تو کون سا یہ قرآن ہے کہ ایک آیت پڑھ دے تو پورا قرآن یاد آ جائے، یاد ہو جائے؟ ہے نا ایک سوال؟ یہ جو ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ نورانی منزل سے میرے آقا نے کیا کیا، اس کو اتنا 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 نازل کیا کہ ایک انسان کے ہضم کرنے کے لائق بنے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا، وہ اس مرتبے سے 1000 شاید گنا نازل کر کے ہمارے لیے الفاظ کی صورت میں لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی ظرفیت کے مطابق کیا کر لیں، اس کو ہضم کر لیں، لے لیں، اس پر عمل کریں، ہے نا؟ بس میں اتنی تمہید لمبی لے کر آیا آپ کو کہ یہ قرآن جب اتنا بڑا اتنی نورانیت رکھتا ہے اور اتنے منزل ہے تو اللہ کے رسول کہتا ہے میرے اہل بیت قرآن کے برابر ہیں، ہے نا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اچھا آپ دیکھیے، یہی بات یاد آئی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک قرآن اور ایک میرے صحابہ، یہ بھی گڑھ دیا گیا، ایک قرآن اور ایک میری سنت، یہ بھی ہمارے پاس موجود۔ لیکن واقعی کبھی سوچے جس قرآن کی اتنی اہمیت ہو کہ پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ٹوٹ جائے، اس کا کیا مقایسہ ایک صحابی سے؟ ہے نا ایک سوال؟ بھئی اس کا کیا لینا دینا ایک صحابی سے؟ اور کتنی صحابی میں دم ہے نا؟ جو 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکتا اس کو صحابی کہتے ہیں، اس کا مقابلہ قرآن سے کروائے، اس کو ہم پلہ قرآن سے قرار دیا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے قرآن کے ساتھ ہو۔ اب آنا چاہتا ہوں دوسری طرف، آپ دیکھیے یہاں میں اب آگے اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف آنا چاہتا ہوں۔ بالکل سیم اسی طرح جو ہے خداوند عالم نے اہل بیت کا اس دنیا میں، کبھی آپ سوچیں نزول اور ظہور 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ اچھا ظہور کس کو کہا جاتا ہے اور نزول کس کو کہا جاتا ہے؟ ظہور کہا جاتا ہے کوئی چیز ہو اور آپ کی نظروں کس سے پوشیدہ ہو اور بے عینہ ہی وہی چیز ظاہر ہو جائے، کہ یہ ظہور ہو گیا۔ اب رسول اللہ کا جو ہے عام الفیل کے زمانے میں ظہور نہیں ہوا، آپ زیادہ زیادہ کہیں یہ نزول ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام نورانیت سے اس دنیا میں آئے ہیں، ورنہ رسول اللہ تو تھے، اس وقت بھی تھے اہل بیت جب کچھ نہیں تھا، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت تھے،
تو یہ کہنا ہی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے نازل ہوئے. تو جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح اہل بیت نازل ہوئے. جس طرح قرآن کے ہزاروں مرتبے ہیں اسی طرح اہل بیت کے ہزاروں اور لاکھوں مرتبے ہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. اب جیسے ہی یہ کہے گا ہم نے بنایا، اس کا مطلب کام ہے یہ کام اللہ کا ہے. اچھا، اب ہمیشہ سے کھڑی بڑی ہوتی ہے. جب آپ اللہ کا کام بندے کرنا چاہنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا کام بندے کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ کا کام بندے کرنے لگے تو کر پائیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کام تو بندے کر ہی نہیں سکتے. اب سوائے کہ خراب کرے اور کچھ تو کر ہی نہیں سکتے، خراب ہی کریں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہوا ہے، تم نے اماموں کو کیا سمجھا ہے؟ جب ایک نبی جو ہے جس کو امام بنایا تھا میں نے، جب اس نے دعا میں کہا تو میں نے کہا نہیں، یہ ہاں نہیں کہا کہ امام بناؤں گا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے نا ایک سوال. آج واقعا یہ کبھی سوچنے کی بات ہے کہ امامت کا ذکر پہلے اللہ نے کس کے لیے؟ جناب ابراہیم کے لیے کیا. اور جناب ابراہیم نے دعا کی ہے اللہ میری ذریت کو، میری اولاد میں بھی امامت قرار دینا. جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہدی، میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا. تو اس کا مطلب نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا ہے نا. اس آیت سے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں کہا اور نہ ہی کہا کہ نہیں کہا. تو آپ جب کہ خلیل خدا ہے، خلیل خدا ہے، نبی ہے، مرسل ہے، صاحب شریعت ہے، وہ سب ہے، اس کے باوجود جب کہہ رہے ہیں اللہ میری اولاد میں امامت کو قرار دینا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری اولاد میں امامت قرار دوں گا. تو اب ایک سوال واقع ہے، کبھی سوچئے اس بات میں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے میں ایک نبی کی دعا جو قبول ہوتی ہے، امامت کی بات ہوتی ہے تو اس میں نہیں کہتا یا ہاں نہیں کہتا، تو کیسے ایک بندے کو اختیار دے سکتا ہوں کہ میرے رسول کی جگہ پا کر بٹھا دیں؟ اسی لیے ایک بحث جو ہے، دیکھیے ایک بحث یہ ہے کہ دنیا میں صرف دو مسئلہ ہے، توحید اور شرک. دنیا میں صرف دو ہی مسئلہ ہے، ایک توحید، ایک شرک، تیسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب پریشانی کیا ہے؟ دیکھیے آج جو ہے کبھی کبھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا، وہ پکڑے جانے کے ڈر سے کیا ہے، خود ہی چور چور کہنے لگتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں. سیم یہی حال ہے آج مسلمانوں کے کچھ گروہ کا. اتنا توحید توحید کہتے ہیں کہ کوئی ان کو مشرک نہ کہہ دے. ٹھیک ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ مشرک ہے، حقیقت یہ ہے کہ مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں توحید ہوا تسلیم. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا ایک ہی مطلب ہے کہ بس آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں. یاد رکھیے گا، یہ توحید جو ہے آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت تک تو اختیار دیا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے، جو ناٹک کرنا چاہے کر لے. ٹھیک ہے، کہہ دے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک بار کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار خدا کو دے چکے ہیں. اپنے پاس جو پاور تھا آپ نے کیا کیا ہے؟ دے دیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے، پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. پوچھا مولا سے تقویٰ کیا ہے؟ تو امام نے کہا تقویٰ صرف دو چیز کا نام ہے کہ اللہ کہیں چاہتا ہے حاضری لگوا دو، حاضری لگوا دو، اور کہیں چاہتا ہے کہ وہاں
1% نہ رہو, غائب ہو جاؤ وہاں سے, بس وہاں سے غائب ہو جاؤ. تو جہاں کہہ رہا ہے حاضری لگوانے کی وہاں حاضری لگوا دو, اور جہاں کہہ رہا ہے کہ غیر حاضر رہو وہاں غیر حاضر رہو. الفاظ بدل کے کہہ دے, توحید کہتے ہیں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے کو, اور شرک کیا ہے؟ نہ اللہ کو مانیے نہ اللہ کی مانیے. دیکھیے ایک کا اور کی میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے. اب اگر اسی بات کو تھوڑا آپ کھول دیجئے تو ہوتا کیا ہے, جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اللہ کہتا میں نہیں آؤں گا تمہارے درمیان, اپنا نمائندہ بھیجوں گا. اگر جس کو میں نے بھیجا اس کو اطاعت کرو گے تو توحید والے ہو, اگر اس کو نہیں مانو گے تو مشرک ہو. دیکھو کتنا سادہ اور سمپل کنسپٹ ہے. اگر تمہارے سامنے آ گیا یہ اللہ کے رسول, تم نے لا الہ الا اللہ کہنا تو اب اس کی بات ماننا ہے. اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی, تمہارا اختیار نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کہہ رہے میں نہیں مانوں گا, نہ مانیے. آپ ماننا نہ ماننے کے لیے اللہ نے ہنٹر نہیں رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے, اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, میں نے انہیں امام بنایا. آپ کہیں میں نہیں مانوں گا, نہ مانیے, تھوڑے ہنٹر لے کر آئے گا. لیکن کبھی آپ سوچئے, یہ جو ہے جو کہا ہے کہ مانو وَجَعَلْنَاهُمْ, میں نے انہیں بنایا ہے, یہ آئے ہیں تمہیں ہدایت کے لیے میرے حکم سے. اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کا اختیار ہے بنانے میں, نہ ہی تمہاری ہدایت کرنے میں ان کا اختیار ہے. میں نے انہیں بنایا بھی ہے, میں نے ہی انہیں ہدایت کے لیے تمہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب آیا نا پھر سے. اب اگر اللہ کو مان رہے ہو تو اللہ کی مانو, تو ہی اللہ کو ماننے والے ہو, تبھی توحید والے ہو. اور اگر نہ اللہ کی مان رہے ہو نہ اللہ کو مان رہے ہو تو مشرک ہو. آج شیعوں کے علاوہ کوئی دنیا میں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم نے امامت کے مسئلے میں اللہ کی مانی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کوئی ہے بتا دیجئے, کوئی قوم؟ سارے کے سارے لوگ یہ ہیں اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو اپنی مرضی چلانے کا نام ہی تو شرک ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ شرک خفی ہے اور ایک شرک جلی ہے. آپ قرآن کی نزاکت دیکھو, یہ قرآن میں آیت آئی وَمَا يُؤْمِنُ, اے میرے حبیب جتنے آپ کے اوپر کہہ رہے ہیں ایمان لائے ہیں نا, اکثر ہم مشرکین, اکثریت میجورٹی ان کی مشرک ہے. آپ کہیں یہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, تجھے مانتا ہوں, امام کو مانتا ہوں, اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ جتنے ایمان لانے والے ہیں اکثر ہم مشرکین, اکثریت ان کی مشرک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب یہی ہے, اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہی وجہ ہے, یہاں سے چاہتا ہوں آج پہلا چیز کہ سب سے بڑی معرفت جو ہے انسان کو امام کی حاصل کیسے ہوتی, یا تھوڑا اور چوڑا کر موسی کر سکتے ہیں مفہوم, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ سب سے پاورفل کب ہو سکتا ہے اور کون سا راستہ ہے نا ایک سوال. آج یہی بات الفاظ بدل کے دیکھیں, دیکھیے جتنے بھی امام آئے ہیں وہ آپ اور میں ایمان لائے تو وہ ہر ایک آدمی کا ایمان دوسرے سے فرق کرتا ہے. حتیٰ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب ابو ذر اور جناب سلمان کے بارے میں ہے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے, لَقَتَلُوهُ تو قتل کر دیتے. اس کا مطلب دو آدمی, ایک 9 ایک 10 درجے میں اگر فرق ہوتا ہے تو اتنا زیادہ فرق ہو جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جائے, ہے نا ایک سوال, اتنا فرق ہو جاتا ہے. تو آج میں اور آپ اگر اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب
مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، میں لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں، دھیرے دھیرے بات آگے بڑھے گی۔ 6 راستہ امام صادق علیہ السلام نے معرفت کا بتایا۔ 6 راستہ معرفت کا ہے۔ پہلا راستہ جو ہے انسانوں کے لیے ہے سورہ اعراف، اور بہت ساری آیتوں میں یہ، آپ بہت ساری آیتوں میں سورہ اعراف میں خاص طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کی کھیتی لگا دی بہت سارے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے۔ اللہ تو کھیتی لگا رہا ہے وہ بھی جہنم کی، اس کا مطلب جنت بھی ایک کھیت ہے اور جہنم بھی ایک کھیت ہے۔ اللہ سورہ اعراف میں کہتا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہی جہنم کی کھیتی لگائی ہے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم کا سورس دیا ہے وہ یوز نہیں کرتے، معرفت کے جو راستے دیے ہیں اس راستے کو استعمال نہیں کرتے۔ کیا راستہ دیا ہے؟ لہم قلوب، ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن وہ دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہم آذان، ہم نے انہیں کان دیے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر پوچھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بہت سارے انسانوں کو دل دیا، آنکھ دی، خوب سینس دیا، بڑا ایک جامع لفظ سینس دیے ہیں، انسانوں کو یہ سینس دیے معرفت کے استعمال ہی نہیں کرتے۔ کوئی آدمی ہے جو کہہ دے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں؟ اما ہمارے وہاں کہتے ہیں جب بوڑھے ہوتے تو زیادہ ہی دیکھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مسئلہ ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم نے کون سی چیز نہیں دیکھی ہے، کون سی چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے نا ایک سوال؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی آیتیں ان کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھتے ہی نہیں۔ میں اپنی آیتیں ان کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو اب پوچھے کہ آیتیں کیا ہے؟ تو دنیا کی ہر چیز آیت ہے، دنیا کی ہر چیز آیت ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ لکڑی بھی آیت ہے، یہ پنکھا بھی آیت ہے، یہ چھت بھی آیت ہے، یہ سب ساری آیت ہے۔ تو اللہ کون سی آیت تو دکھانا چاہتا تھا کہ جو ہم نہیں دیکھتے، جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہنم کی کھیتی لگا دی ان کے لیے؟ تو جواب آیا کہ بھائی تم یہ ساری چیزیں تو دیکھتے ہو لیکن جو اصل آیت ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ پوچھا ہے اللہ وہ اصل آیت کون سی ہے؟ کہ سورہ اسراء پڑھ لو، میں نے اپنے رسول کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنی آیتوں کو دکھا سکوں۔ تو اے اللہ تو اپنے رسول کو بھی آیتیں دکھانے کے لیے بلایا، تو کون سی آیتیں دکھایا؟ پلٹ کے آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے آیت دکھانے کے لیے مجھے بلایا تھا وہ علی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کے جملہ سن لیجئے، وَلِلَّهِ، اللہ واللہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لَيْسَ لِلَّهِ نعمت اکبر منی، اللہ کے پاس مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں جس آیت کو دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اب اے اللہ کہاں نہیں دیکھتے؟ ایک بار تو دکھا دے۔ کہا میں نے تو اپنے حبیب کو تمہیں بلا کر دکھایا بھی، سنایا بھی، لیکن نہ تم سننے کو تیار ہو نہ دیکھنے کو تیار ہو۔ تو امامت اس آیت کا نام ہے جس کو اللہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ دکھانا کیوں چاہ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہے سارا مسئلہ کہ دکھانا کیوں چاہ رہا ہے اللہ ہمیں۔ بھائی دیکھ لیا ہم نے، آج مثلا ہم یہ علم کو دیکھ لیا تو بس ہے، آج ہم نے زمین کو دیکھ لیا تو بس ہے۔ ہر ایک سوال کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو چیز دکھائی بس ہے، اسی کو دیکھ لیا ہم نے۔ کہ دیکھنے سے مراد کچھ اور ہے، دیکھنے سے مراد کچھ اور کہنا چاہتا ہے اللہ ہمیں۔
قرآن ہمارے لیے بھیج دیا، رسولوں کو ایک کے بعد ایک بھیج دیا. تو یہاں پر آ کر آپ کے لیے قرآن ہی پڑھ لیجئے. قرآن سب سے اچھا راستہ ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن. جب رسول کو بھیجا تو یہ کہا کہ دیکھو میں نے اپنا نمائندہ بھیجا اس لیے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں تمہارے پاس. کیوں نہیں آ سکتا یا اللہ؟ کہا کہ تم کیا موسیٰ کے اندر میرے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے؟ تو میں تمہارے درمیان آؤں گا تو کیا ہوگا؟ میرا نور تو ایک دیکھ نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو کیا کیا اس سے؟ اس کے بدلے میں اسے انبیاء کو بھیجا. اچھا انبیاء کو بھیجا تو پھر کیا کہا؟ کہا دیکھو ان کو ایک ایسی چیز دے کر بھیج رہا ہوں جس کو دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے. اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آپ معجزہ دے کے لیے کرامت دے دیا تو پھر کیا؟ جواب یہ ہے کہ اب ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے دور ہو جاؤ. اسی کو ہم تولا اور تبرہ بھی کہتے ہیں. جو دے دے وہ لے لو، یہی تولا ہے، اور جس سے منع کر دے وہ تبرہ ہے. اب اس سے بحث نہیں کسی کو بزم سے اٹھا دے یا بٹھا دے، اس سے تو بحث ہی نہیں ہے نا. جو دے دے، جس سے روک دے. اگر یہ کہتا 10 کام سے میں نے یہ تو کہا ہی نہیں، جو دے دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس رک جاؤ. عزیزان گرامی یہ ہے امامت کا فلسفہ. اب جب رسول اللہ جانے لگے تو کہا میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اور جانشین کسی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ جانشین اپنی طرف سے بنا رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے؟ فرمایا میں تو ایک بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، جانشین تو بہت بڑی بات ہے نا. اب ایک روایت سناؤں، اب آ گیا موقع تو سنا دیتا ہوں. میں نے پہلی بار دیکھا اس لیے آپ کو سنا دے رہا ہوں. میں نے پہلی بار دیکھا زندگی میں اس سال. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں آپ مثلا ایک سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایک ٹکڑا آپ کبھی زندگی میں نہیں سنتے. اب بڑی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو میں ایک مثال ابھی آپ کے سامنے پھر یہ آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث لولاک سنیے نا، کتنا سنا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے لولا علی لما خلقتکم، اگر علی نہ ہوتے تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے. اس کے بعد کیا سنا ہے آپ نے؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے. لیکن اس کا ایک اور جملہ ہے میں نے کہا جو آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ کیا ہے؟ لولا الحسن لما خلقتکم، اگر یہ حسنین نہ ہوتے تو ان تینوں کو پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. واقعی میں سوچ کے حیران رہ گیا کہ یار اتنے سالوں سے حدیث پڑھنا پڑھانا ہے نا، لیکن اس حدیث کا جملہ میں نے پہلی بار آج دیکھا ہے. آج اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روز سنتے رہتے ہیں لیکن بہت اس کے پیچھے ایک حقیقت ہم سے کہیں بہت دور رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ جو مسئلہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے بہت دیر تک سوچتا رہتا ہے تو بہت زندگی گزر جاتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے. میں نے اس کی ایک مثال آپ کو دی ہے، حدیث ہے نا. اب دیکھیے وہ یاد نہیں آ رہا کہ مجھے کہا تھا آپ سے کون سی بات آپ کو سنانے کے لیے. تو یہ ہماری جو بحث تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ اس کی باتیں جو ہے اس پر آپ اور میں عمل کریں، ہے نا. اور رسول اللہ نے آ کر ایک کے بعد ایک ساری چیزیں بتا دی اور اس کے بعد جانے لگے تو کیا کہا؟ فرمایا یہ میرا جانشین. اب وہ آگے ہی حدیث مجھے یاد، دیکھیے اتنی بار ایک بار ریپیٹ کیا تو مجھے یاد آ گئی.
جناب جب جو ہے ابرہے کا واقعہ ہوا نا، ابرہہ کا، جب حبشہ سے اس لوگوں نے وہاں سے یمن کے لوگ، بادشاہ نے ایک لشکر بھیجا تھا ہاتھیوں کا کعبہ ڈھانے کے لیے، تو کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ابابیل کو پتھروں کے ساتھ بھیج دی۔ میں نے روایت میں دیکھا ایک ابابیل پتھر مارنا چاہتا تھا تو جناب جبریل نے کہا نہیں، تم یہ پتھر اپنے پیر میں محفوظ رکھو۔ سوچے یہ اب آپ کبھی سوچئے کہ عام الفعل کہاں ہے نا؟ تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پرندے سے کہا کہ بھئی یہ پتھر محفوظ رکھو، تو اسے کہا میں کہاں محفوظ رکھوں، یہ میرے چونچ میں اور پیر میں ہے۔ کہا پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں گھونسلہ بناؤ اور اس پتھر کی حفاظت کرو۔ آج ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، درندے اور چرندے تو اللہ کی اطاعت کرنا جانتے ہیں، بندے نہیں جانتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب تاریخی یہ روایت ہے کہ جناب جبریل نے کہا کہ تم جاؤ فلاں پہاڑ پہ اور اس پتھر کی بھی گھونسلہ بناؤ، رہو، اس پتھر کی حفاظت کرو، جب میں کہوں اللہ کے حکم سے وہاں جا کے گرا دینا۔ اب عام الفعل کہا؟ اب تاریخ کہتی ہے 18 غدیر آئی، جناب جبریل اس ابابیل کے پاس ہے، پتھر اٹھاؤ، اس آدمی کو مارو۔ تو اے اللہ، ایک پتھر یا تو نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا یا پھر نے ولی کی حفاظت کے لیے رکھا۔ میں واقعی سوچنے لگا کہ وہ خدا جو اتنا بڑا رحمت والا تھا کہ رسول اللہ کے لیے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب تک آپ اس قوم میں ہیں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اے میرے حبیب، میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک آپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا۔ وہی خدا، رسول اللہ تو بز میں موجود تھے، اس کے باوجود عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات اللہ کی تھی اور اللہ کے ولی کی تھی۔ جس کو اپنے گھر میں پیدا کیا اس کی اتنی عظمت بنائی، اتنی عظمت قرار دی کہ اگر کوئی اس پہ ڈائریکٹ عذاب کا سوال کرے تو اللہ 1 منٹ کی بھی مہلت نہ دے، 1 منٹ کی مہلت نہ۔ اب میں پھر آ جاؤں بات اور اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی کل، کہ اللہ نے رسول کو بھیج دیا اور رسول سے کہہ دیا اپنا جانشین بناؤ اور میرے حکم سے، ہے نا؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا اور ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں وہ، ہے نا؟ اس سے کہنا چاہتا ہے کیا اللہ؟ یہ بات رہے گی کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نے انہیں امام بنایا اور یہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرق ہے ہدایت میں اور لوگ جو آج ہدایت حاصل کرتے اس میں کیا فرق ہے؟ ہم معرفت کے کس منزل پہ کھڑے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، میں نے انہیں امام بنایا۔ تو اگر اس نے امام بنایا، اس کے حکم سے ہدایت کرتے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور پھر یہی بات میں نے پہلی آج کہی تھی کہ معرفت کا پہلا لیبل کیا ہے امام صادق کی نگاہوں میں؟ سینس۔ اب سینس ہماری کتنی ہدایت کریں گے، یہ بھی آئندہ انشاءاللہ بات پڑے گی کہ بھائی یہ ہمارے حواس جو ہیں وہ ہمیں کتنا ہدایت تک لے جا سکتے، اور پرفیکٹ ہدایت اور رسول کی ہدایت، امام کی ہدایت میں فرق کیا ہے؟ یہ سارے مسائل عزیزان گرامی، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند عالم نے ہر امام کو یہ پاور دیا تھا کہ اس کے حکم سے ہدایت کرتے، لیکن ہر امام کو اس زمانے کے حالات کے مطابق سے ہدایت کرنے کا موقع جتنا ملا انہوں نے کیا، لیکن امام حسین کو جو موقع ملا اس کی نظیر کچھ اور۔ آج آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک عجب خصوصیت ہے، عجب خصوصیت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ لوگ
آج خالی مسلمان ہی کی بات نہیں ہے، آج عیسائی کتاب لکھ رہی ہے. عیسائی ایک عورت، ایک اسکالر، اس نے کتاب لکھا. کون سی کتاب لکھا؟ اس نے لکھا کہ حسین عیسائیوں کی نظر میں کویت میں پیدا ہوئی، پروفیسر بنی، وہاں سے کربلا گئی اور کربلا کو دیکھا تو کتاب لکھا. کون سی چیز ہے ایک عیسائی عورت کو جو اتنا پڑھی لکھی ہے وہ اس بات پہ آمادہ کرے کہ امام حسین کو دیکھ کر ایک کتاب لکھے اور لکھے کہ حسین ہماری نگاہوں میں. آج یہ بحث ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو امام آج کے زمانے میں شہادت کے باوجود ہدایت دے رہے ہیں، ہے نا. میں نے کہا یہ موقع نہیں ہے، اور واقعی ورنہ ایک چلیے اب یہ بات آئی ہے تو ایک کتاب جو ہے میں بہت پڑھتا ہوں، آپ نام یاد رکھیے گا، شاید بار بار آپ کو سننے کو ملے بھی اس اشرے میں، جرعی از کرامات امام حسین. امام حسین علیہ السلام کی ایک مہربانی انسانوں کے ساتھ، ایک چھوٹی سی مہربانی انسانوں کے ساتھ. تو ایک بندہ تھا ذاکر، نام تھا ناظم شاہ. وہ کہتا میں جو ہے گیا کربلا زیارت کے لیے. اچھا اب کہتا ہے ایک دن امام حسین کے روضے میں گیا اور کہا مولا پیسے دے دو، جا رہا ہوں کچھ گفٹ لینا ہے. اے میرے آقا کچھ گفٹ لینا ہے، پیسے دے دو. کہتے دعا کیا اور ذاکر تھے کہ میں نے کسی اور سے مولا آپ دے دیجئے مجھے گفٹ لینا اور چلے جاؤں. رات کو کہا ہم نے امام کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ سارا مجمع لگا ہوا ہے اور امام بیٹھے ہیں، ایک طرف حبیب کھڑے ہیں، حبیب کے پیچھے میں کھڑا ہوں. امام نے مجھے مخاطب کیا ہے ناظم شاہ کیا کہہ کے آ رہے ہو ہمارے روضے پر؟ کیا کہا تھا تم نے؟ کہا مولا اتنے دن نوکری کی ہے، لاؤ پیسے دے دو گفٹ خرید لو. جیسے یہ جملہ سنا امام نے کہا ذرا زور سے کہو، یہ مجمع سن نہیں پا رہا ہے، ذرا زور سے کہو اور زور سے کہو. اس نے پھر سے کہا مولا اتنے دن نوکری کی ہے آپ کی، مجلس سے پڑھ رہا ہوں، اتنا پیسہ دے دو گفٹ خرید لو. امام نے فرمایا ہماری نوکری کرتے ہو کہ پیسے کی نوکری کرتے ہو؟ اس سے پوچھا کہ نہیں مولا ایسا نہیں ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ وہ میری چاہنے والی عزادار جس کے پاس 1 ریال تھا، اس نے کہا آؤ شیخ مجلس پڑھ دو 1 ریال دوں گی. تم نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے اور تم مجلس پڑھ کے چلے گئے، نہیں پڑھا. اور جب دوبارہ اس نے اصرار کیا تو آئے اور ہمارے بھائی جملہ کہتے ٹرخا کے چلے گئے. کیا یہ ہماری نوکری ہے؟ تم تو پیسے کے نوکر. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لیکن ہم تو کریم ہیں، ہمارے دروازے پہ اتنا بھی اگر کوئی آ کر کرتا ہے تو ہم اس کا احسان کبھی بھولتے نہیں، ہم کبھی احسان نہیں بھولتے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اے حبیب لاؤ ایک خط لکھ دو فلاں کو کہ صبح جائے گا تو یہ اس کو جتنا تحفہ خریدنا ہو اس کے لیے پیسے دے دو. کہتے ہیں امام نے حبیب کو بلایا اور خود لکھا اور حبیب سے کہا دے دو. جناب حبیب نے وہ ورقہ لکھا اور دے دیا. صبح ہوئی دیکھا ورقہ ہے، کاغذ ہے میرے ہاتھ میں. اب جب دیکھا کاغذ ہے لکھا ہوا ہے کہ بھائی کہاں جانا ہے، خیمے گاہ کے پیچھے، ایڈریس بھی ہے. وہ ایڈریس لیا اور خیمے گاہ کے پیچھے گئے. دیکھا وہاں ایک گھر ہے اور باقاعدہ لوگ ہیں. اور اب کہتا ہے کہ میں وہ خط لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھا ویسے ہی اس آدمی نے آواز دی لاؤ بھائی لاؤ وہ پرچہ دو تاکہ جو امام نے حوالہ تمہیں دیا ہے
اس کے مطابق تمہیں پیسے دے دوں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ خود مانگ رہا ہے کہ لاؤ وہ خط لاؤ امام کا جو تمہیں امام نے لکھ کے دیا ہے، جلدی سے دے دی کہ وہ اندر گئے، ایک تھیلی لائے، یہ تھیلی پکڑائے، کہا خدا کی قسم اتنا تحفہ خرید سکتے ہو کہ پیسے ختم نہیں ہوں گے، تمہاری نیت ختم ہو جائے، یہ لے لو اور 50 اور میری طرف سے اور زیادہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اگر تمہیں دیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں تمہیں کچھ دے دوں۔ ارباب اعضاء، آپ جس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں نا، وہ اس کریم حسین کا ہے کہ جو اس کے دروازے پر، اس کے فرش پر آ جاتا ہے، اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ آج پہلی محرم کی شب ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، یہ قافلہ نکل رہا تھا، تو تاریخ کہتی ہے کہ عجب انداز تھا۔ بہن نے سنا میرا بھیا جا رہا ہے، تڑپ کے بھائی کے پاس آئی، بھیا میں نے سنا مدینہ چھوڑ رہے ہو آپ۔ کہا بہن مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کہا بھیا تمہیں پتا ہے نا زینب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا ہاں بہن میں جانتا ہوں میری بہن میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا بھیا ارادہ کیا ہے؟ کہا بہن شوہر تمہارے عبداللہ ہے، میں چاہتا ہوں پھر بھی تمہیں عبداللہ سے پوچھنا ہوگا۔ میں نے روایت میں دیکھا کہ جناب عبداللہ کافی بیمار تھے، اس اتنا ہی بیمار تھے کہ اٹھنا بیٹھنا ان کے مشکل ہو رہا تھا۔ بی بی گئی، ان کے سرانے بیٹھ گئی، لیکن علی کی بیٹی تھی، رونا شروع کیا۔ ادب آپ دیکھیں کتنا ادب تھا۔ اب شوہر اس حالت میں ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کہہ رہا ہے، اور بھائی چلا جائے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ کیسے کہتے زینب کی عبداللہ میں جا رہی ہوں؟ روایت کہتی ہے بی بی نے رونا جب شروع کیا، آنکھوں سے آنسو عبداللہ کے رخسار پہ پڑے، آنکھیں کھولی، دیکھا علی کی بیٹی رو رہی ہے، گھبرا کے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا عبداللہ تم نے نہیں سنا ہے میرا بھیا جا رہا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں زینب اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کہا میں جانتا ہوں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ میرے بھائی نے کہا ہے عبداللہ کی اجازت چاہیے۔ کہا بی بی آپ کے بابا نے شادی کے وقت شرط رکھ لی تھی، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا عبداللہ آپ میرے شوہر، مجھے پھر بھی آپ کی اجازت چاہیے۔ ارباب اعضاء، عبداللہ نے سنا تو تاریخ کہتی، کہا بچوں کو بلایا، بی بی کے حوالے کیا، کہ بی بی میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن میرے آقا پہ اگر کوئی وقت آئے تو میرے بچوں کو ایک اپنی طرف سے قربان کیجئے گا، ایک میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ لو ارباب اعضاء، زینب اٹھی، بھائی کے پاس آئی، بھیا مجھے اجازت مل گئی۔ کہا بہن سامان سفر باندھ لو، ہم صبح کو نکلنے والے ہیں۔ اب ارباب اعضاء امام اٹھے اور نانا کے مزار پہ آئے، لیکن روایت کا ایک عجب جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ امام ایک بار نانا کے مزار پہ نہیں آئے، بار بار آتے تھے، نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور پلٹ کے واپس جاتے تھے۔ ارباب اعضاء آخری بار آئے، اپنے آپ کو تعویذ قبر پر گرایا، نانا میں جا رہا ہوں۔ ارے حسین نے ایک خواب دیکھا، نانا کہہ رہے بیٹا ارے تو جائے گا تو مدینے میں تیرے نانا کو بھی چین نہیں آئے گا، اے حسین تو آگے آگے ہوگا، تیرا نانا پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو ارباب اعضاء تاریخ کہتی ہے امام وہاں سے اٹھے، بھائی کی قبر پر آئے، لیکن راوی نے ایک عجب جملہ لکھا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا مولا ایک طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوڑنا شروع کرتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا مولا ارے آپ نانا کی مزار سے رخصت ہو لیے تو آپ کا انداز کچھ اور تھا، بھائی کی مزار سے رخصت ہوئے تو آپ کا
انداز کچھ اور تھا، اماں سے رخصت ہوئے تو انداز کچھ اور تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پلٹ کے فرمایا ارے میری ماں گوشت پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے حسین بیٹا تو جائے گا، تیری ماں کو کبھی بھی چین نہ آئے گا۔ اور وہاں پہ ازاں ایک بار پھر اٹھے، حسین ماں کی قبر سے اٹھے، اب آئے تو دیکھا سارا منظر سج چکا تھا، ایک ایک لوگ باہر نکلتے تھے اور نکلنے کے بعد محملوں میں سوار ہوتے تھے۔ بس ایک جملہ اور مجلس ختم کی میں نے، روایت کہتی ہے ایک بیوی نکلی، اس کا وارث گیا محمل پہ سوار کیا، دوسری بیوی کا وارث گیا اس کو محمل پہ سوار کیا۔ راوی کہتا ہے ایک بار میں نے دیکھا ایک جوان نے اللہ اکبر کہا، ارے حسین کھڑے ہوئے، دوسری طرف سے باب الحوائل تلوار نکال کے کھڑے ہوئے، دوسرے بنی ہاشم کے بچے ایک سب میں حلقہ بناتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے جو اس طرح نمودار ہو رہی؟ کہا رے تجھے پتا نہیں، یہ علی کی لاڈلی زینب ہے جو مدینے سے کربلا کی طرف جا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وایام منقلبی ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ماہ محرم کا آغاز ہو گیا، مولا کہ ہمیں عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بی بی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں بھی ہو کہ جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ آتم حسین۔